بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی مسنون دعا جس کے برکت سے اللہ رب العزت ہر طرح کی کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں یا جو بھی نقصان دہ چیزیں ہیں اس پر اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز، اور ویسے بھی اگر اس دعا کو آپ اپنے معمول میں شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام نقصان دہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے دو واقعات اس سے پہلے ارشاد فرمائے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ واقعات پہلے سنا دوں۔ ایک واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کی باندی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کس جنس سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں۔ تو اس باندی نے فرمایا کہ نہیں، آپ انسان نہیں ہیں، کیونکہ 40 دن سے میں آپ کے کانے میں زہر ملا رہی ہوں لیکن آپ کو کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسنون دعا جو ہے وہ میری عادت ہے، وہ میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اور دوسرا واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن دشمنوں نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور اپنے نمائندے کو کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے زہر ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی کوئی پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور اسی زہر کے ہم نے تلواروں پر اس کے زہر چڑھایا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو اس تلوار سے کٹ لگتا ہے تو وہ کٹ سے نہیں بلکہ زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جانور نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ شیشی لی اور وہ جو مسنون دعا ہے وہ دعا پڑھی اور وہ زہر پی لیا اور ان کو کوئی اثر بھی نہیں ہوا۔ وہ مسنون دعا ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو بھی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس انسان کو تمام مضر اشیاء سے، مضر چیزوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور یہ ایک مسنون دعا ہے۔ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے، صبح و شام اس کے بالکل اورات کی طرح اس کو پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی یہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، ان برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔